آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضور علیہ السلام کے جانثار صحابی، آپ کے بارے میں آج کی گفتگو ہے۔ مکمل گفتگو حضرت عمر کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ اسکالرز کے درمیان شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عموماً میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم لوگ بحث کو پسند کرتے ہیں اور مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ بحث ہمارے معاشرے میں بڑی پسند کی جاتی ہے، ہر بندہ اپنی کوئی نہ کوئی بات لے کے اس کے اوپر لمبی چوڑی باتیں تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اور مقصد بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین با مقصد دین ہے، فضول دین نہیں ہے کہ ایسے کوئی آئے اور مناظر کر کے مر جائے، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین تو با مقصد دین ہے، ہر چیز کے پیچھے مقاصد، حکمت، شاندار زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر دو بہت بڑی شہادتیں، اور دونوں شہادتوں کو بیان کیا اللہ کے نبی نے۔ حضور علیہ السلام نے احد کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر نبی پاک نے حضرت عمر کی شہادت کو بیان کیا تھا۔ احد جب ہلا تھا نا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر دو شہید کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک نبی کھڑا ہے۔ تو وہ دو شہید حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر تھے، ان کی شہادت کو حضور نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ اور اسی طرح یہاں ایک بہت بڑی شہادت ہوئی، وہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام حسین کی شہادت، کہ جن کا گلا حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے میرے بیٹے کو لوگ جو ہے نا ان کا گردن کاٹیں گے۔ تو یوں حضرت عمر کی شہادت اور امام علی مقام کی شہادت، یہ دونوں شہادتیں ظاہر سی بات ہے مسلمان ان کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ محرم شروع ہو جائے نا تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی بحث شروع ہوتی ہے کہ حضرت عمر شہید کب ہوئے؟ تو بھئی شہید جب بھی ہوئے شہید ہی ہوئے ہیں نا، اور دین کی خاطر ہوئے ہیں، اسلام کی خاطر ہوئے ہیں۔ تو جب بھی شہید ہوئے ہیں اس کو آپ یکم محرم سمجھ لیں، یا باقی جو ہسٹری کی تاریخیں ہیں وہ ذوالحجہ کی آخری 2-3 دن ہیں، اس میں پھر یہ اختلاف آ جاتا ہے۔ پہلے آپ کو وہ زہر میں ڈوبا ہوا لولو فیروز نے خنجر آپ کے جسم میں نماز پڑھتے ہوئے مارا تھا، اور پھر آپ کچھ دن زخمی رہے، اور زخمی رہنے کے بعد پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اب وہ شہادت ذوالحجہ کا چاند نظر آنے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہوئی ہے یا محرم کا چاند نظر آنے پر ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے، شہادت کو ڈسکس کرنا تھا اور ہم تاریخوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم لوگ تاریخ کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں، تاریخوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور شہادت جو اتنی بڑی، یعنی کہ شہادت کہ نماز پڑھنے کے دوران آپ کو خنجر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس بدبخت نے جو مجوسی تھا اس نے آپ کو خنجر مارا، اللہ کی پناہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے یہ کتنی بڑی ہستی ہیں، کتنی بڑی شجاعت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ قبیلہ قریش سے آپ کا تعلق ہے، اور قریش مختلف برانچز میں بٹا ہوا تھا، اور قریش والوں کو جب کہیں لڑنا ہوتا تھا تو فوج کو اکٹھا کرنا اور فوجی دستے کو ترتیب دینا یہ حضرت عمر کے قبیلے کے ذمہ تھا۔ اسی طریقے سے کہیں پر قریش والوں نے اپنا کوئی سفیر بھیجنا ہوتا تھا تو وہ سفیر بھی وہ ذمہ ہوتا تھا حضرت عمر کے قبیلے کے، کہ آپ جائیے اور ہمارے قبیلے کی بات فلاں قبیلے کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے، جیسے بنو ہاشم کے ذمہ تھا جس سے حضور پاک تعلق رکھتے ہیں، قبیلے کی برانچ ہے بنو ہاشم، ان کے ذمہ ہوتا تھا حاجی جتنے آئے، حج زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اگرچہ اس میں شرک بھی ہوتا تھا، لیکن یہ کہ اس حج کی جتنی ڈیوٹی تھی زمزم پلانا اور باقی ذمہ داری وہ بنو ہاشم کے ذمہ تھی۔ تو اس طریقے بیرونی معاملات کے اندر جو سفارت کاری ہوتی تھی اس کی ڈیوٹی تھی حضرت عمر کے قبیلے کے پاس۔ تو حضرت عمر ایک تو یہ بڑے بہادر تھے، شجاع تھے، طاقتور تھے،
اور قوت فیصلہ ان کی بڑی مضبوط تھی، اور جو مکہ پاک کی حکومتی سیٹ اپ تھا اور لوگوں کے نظم و نسق کو چلانا، اس کی جو ذمہ داری تھی یہ حضرت عمر کے قبیلے کے پاس تھی. اور حضرت عمر جو تھے، آپ نے اس کو مختلف خطیبوں سے سنا ہوگا کہ یہ سب سے بڑی انہوں نے اسلام کی دشمنی مول لی تھی جب حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا تھا. وہ منافقانہ طریقے سے دشمنی نہیں تھی، اعلانیہ دشمنی تھی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنے دینا. تو اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ حضرت عمر اس بنیاد پر مخالفت کر رہے تھے کہ ہمارے مکے کی سیاست کمزور ہو جائے گی اور مکے کے لوگ جو ہے نا وہ بکھر جائیں گے. اس معاملے میں ان کے دل کے اندر یہ دشمنی تھی کہ میں یہ نیا دین اور نیا مذہب جو ہے وہ مکہ کے اندر پھیلنے نہیں دوں گا. اور پھر حضور فخر عالم علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اچانک میں حرم کعبہ کے اندر جب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور رات کا وقت تھا اور اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے. اور جیسے ہی حضور قرآن پڑھ رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کے اوپر اس کا اثر ہو رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شعر پڑھ رہے ہیں، تو فوراً ہی حضور پاک نے سورہ الحاقہ کی یہ آیت تلاوت کی. میں ادھر سوچ رہا تھا کہ حضور پاک کوئی مقصد یہ شعر پڑھ رہے ہیں جو دل پہ بڑا اثر کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو حضور نے یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ شاید یہ کوئی جادو کے کلمات پر، پہلے جادو بھی بڑا ہوتا تھا نا، کوئی جادو کے کلمات پڑھ رہے ہیں. تو پھر حضور پاک نے یہ آیت پڑھی نہیں، یہ کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا مرعوب ہو گیا اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ بڑی ہم نے سفارتکاری بھی کر لی ہے، سمجھا بھی لیا ہے، ہم نے ڈیمانڈ بھی سامنے رکھی کہ آپ جو کہیں گے ہم وہ ساری ڈیمانڈ پوری کر دیں گے، لیکن محمد بن عبداللہ اب ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا سارے مکے والے اب ایک سائیڈ پر ہو جائیں، عمر خود اس کا فیصلہ کرے گا. اپنے سامنے گردن کے اندر آپ نے ننگی تلوار کو لٹکا لیا اور کہا کہ اب جاتے ہیں اور یا میں ختم ہو جاؤں گا یا میں ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دوں گا. گھر سے جیسے ہی نکلے سامنے ایک شخص ملا اور اس نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج میں محمد بن عبداللہ کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. ہم نے بڑا سمجھایا ہے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. تو کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر کا خیال لو اور اس کی خبر لو کہ وہ جو ہے نا وہ خود مسلمان ہو چکی ہے، تو جن کو مارنے جا رہے ہو ان کا کلمہ پڑھتی ہے، وہ جاؤ ان کی خبر لو. غصے میں لال پیلا ہوئے اور اپنی بہن کے گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو بہن اور ان کے جو بہنوئی تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان اوراق کو انہوں نے چھپا دیا. چھپایا تو انہوں نے جاتے ہی اپنے بہنوئی کو مارا. جب ان کو مارا تو بہن جو تھی یعنی اس شخص کی زوجہ وہ دوڑی اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کہ ان کو مت مارو. جیسے ہی بہن قریب آئی تو بہن کو بھی حضرت عمر نے مارا. جب حضرت عمر نے اپنی بہن سگی بہن کو خطاب کی بیٹی کو مارا تو ان کا چہرہ لو لوہان ہو گیا. جب چہرے پر خون آیا بھائی کا جگر جو تھا وہ پسیج گیا، نرم ہو گیا. اور آگے سے بہن کہتی ہے اے میری بہنوں ذرا غور سے سنو، دین یہ ہے، دین کو انہوں نے مانا تو دل و جان سے مانا، جگر سے مانا، دل کی اتھا گہرائیوں سے مانا. حضرت عمر کی بہن کہتی ہے تم بھی خطاب کے بیٹے ہو اور میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، تم میری رگیں کاٹ سکتے ہو، ہڈیاں توڑ سکتے ہو، گردن جدا کر سکتے ہو، لیکن سن لو عمر کی بہن محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. پھر نرم ہو گئے. جب دیکھا کہ بہن لو لوہان ہو گئی ہے پھر نرم ہوئے اور پھر بہن کو قریب بلایا، کہا کہ تو سچی ہے، تو جیت گئی ہے، میں ہار گیا ہوں. تیری اس استقامت نے، تیرے اس یقین نے، اس محبت رسول نے، حضور پر فدا کاری نے میرے دل کو جو ہے وہ پسیج دیا ہے. سناؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو اللہ اکبر. پھر حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا. دیکھیں اس خاتون نے عورت ہو کے وہ ایسے بندے کو اسلام کے قریب کر گئی جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا.
تو پتا چلا عورتیں بہادر ہوں، عورتیں دیندار ہوں، عورتیں قرآن پڑھنے والی ہوں، عورتیں نماز پڑھنے والی ہوں، عورتوں کی آنکھوں میں حیا ہو، عورتوں کی فکر کے اندر بی بی فاطمہ کی تربیت ہو، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر گھروں میں نشئی اور زانی پیدا نہیں ہوتے، اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، عورت پہلی گود ہے اور پہلی تربیت گاہ ہے عورت، کہ اگر وہ اپنے بچوں کو عشق رسول کا جام پلا جائے تو پھر وہاں پر تباہی نہیں ہوتی، اس معاشرے میں ہلاکت نہیں ہوتی، اس معاشرے میں بربادی نہیں ہوتی۔ اور جو عورت اپنی حیا کو ختم کرتی ہے پھر خاندانوں کی حیا تار تار ہوتی ہے، اور جو خاتون اپنے آپ کو مضبوط رکھتی ہے پھر اللہ کی عزت کی قسم ہے آج بھی نظام پاک کی جب بات کرتے ہیں تو نظام الدین کی ماں یاد آتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ بیوہ خاتون ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء کو اتنا پڑھایا کہ 8 صدیاں، اور آپ حیران ہوں گے 6 سے زائد بادشاہ دلی میں گزرے اور سارے نظام الدین کے آستانے پر آ کے بیٹھا کرتے تھے، بادشاہ بھی وہاں سے سیکھتے تھے۔ اور بتا گیا کہ جو بادشاہوں کو پڑھا رہا ہے اس شخصیت کو کسی اور نے نہیں پڑھایا، بابا فرید سے پہلے اس کی ماں نے پڑھایا ہے۔ تو عورت کی تربیت بہت ضروری ہے، عورت کے پاس دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کنگال مرد کو شاہ بناتی عورت ہے اور بادشاہ کو کنگال کرتی وہ عورت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ عورت جب کسی بات کو اپنے ذہن پر ٹھان لے تو پھر وہ معاشرے کے اندر وہ کارنامے سامنے آتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا۔ بڑے بڑے آدمی ہیں ان کے پیچھے یا تو اس کی ماں کا کردار ہوتا ہے، بیوی کا کردار ہوتا ہے، یا بہن کا کردار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ڈراموں کی تربیت نے اتنی تباہی کر دی کہ ہماری خواتین بہت، جس طرح ہم مرد اپنی تعلیم اور اپنی تربیت میں نیچے آئے ہیں، ہم مرد بھی کوئی زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری عورتیں بھی پیچھے آ رہی ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ کسی فرقے کے سپرد نہیں کرنا، کسی فلانے بندے کے سپرد نہیں کرنا، جاؤ ہمارے بچے کو جدھر مرضی لگا دو، نہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ پر ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھی ڈالا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہاں وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حافظ بنے گا، ہمیں جنت مل جائے گی، وہ پتہ نہیں وہاں کیا بن رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بچے کا خیال کرنا، بچہ کہیں ذہنی طور پہ ڈسٹرب تو نہیں ہے، کہیں ان کو کوئی پرابلم کا سامنا تو نہیں ہے، نہیں، پہلی ذمہ داری باپ اور ماں کی ہے۔ تو خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹائم کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی بہن وہ اوراق اٹھائے قرآن پڑھنے لگی، اللہ، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دل دھل رہا تھا۔ بہن کی تلاوت قرآن نے دل کے اندر موجود شرک اور کفر کی جو جتنی بھی میل تھی وہ اتار دی، اور حضرت عمر سر جھکائے دار ارقم کہاں ہے؟ جہاں صفا مروہ ہے، صفا کی جو پہاڑی ہے اس کے نیچے حضرت ارقم کا گھر تھا، صفا کی پہاڑی کے نیچے اور حجر اسود کی سیدھ میں، وہاں حضور بیٹھے ہوتے تھے، اور باقی جو تھوڑے بہت لوگ مسلمان تھے اس وقت تک تقریباً 39 لوگ 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ وہاں غلام وغیرہ آتے تھے، حضور سے قرآن سیکھتے تھے، اپنے دکھوں دردوں کا مداوا زیارت رسول سے کیا کرتے تھے۔ ادھر مار پڑتی تھی، دار ارقم میں دیدار ہوتا تھا، مار کا زخم بھول جاتے تھے، حضور کا دیدار یاد آتے تھے۔ تو یوں اس طریقے سے جب حضرت عمر آئے، دروازہ کھولا، صحابہ ڈر گئے کہ گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، اور حضرت عمر آئے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، کیوں مشہور تھے اور ان کے سامنے کو لڑنے کے بھی نہیں آتا تھا۔ تو حضرت حمزہ کا معنی بھی شیر ہے، تو عرب والے نام ایسے نہیں رکھتے تھے، اس میں وہ چیز ہوتی تھی تو رکھتے تھے۔ تو حضرت حمزہ وہ شیر کی مانند آگے بڑھے، کہا سبھی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اگر عمر اچھی نیت سے آئے ہیں تو مرحبا، اور اگر انہوں نے کوئی ارادہ غلط رکھا ہے
تو پھر ان کی تلوار لے کے حمزہ ان کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ اور ادھر سے حضرت حمزہ جب آگے آئے، اللہ اللہ، حضور جان رحمت علیہ السلام نے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا، حضرت عمر کے دامن کو پکڑا، کھینچ کر کہا، اے عمر، اے عمر، بتا کیا اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ عرض کرنے لگے، حضور آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ اور کیوں نہ قبول کرتے جب ان کو مانگا حضور پاک نے اللہ سے تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے حضور نے مانگا کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک مجھے عطا کر دے۔ تو نبی پاک مانگ رہے تھے۔ آج فرقوں کی اس دوڑ میں، مسالک کی اس جو ہے نا وہ چپکلش میں، ہم ان ہستیوں کو بلیم کر بیٹھے جن کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھے تھے، جن کے لیے دامن رسول پھیلا تھا، جن کو نبی پاک نے خود اللہ سے مانگا تھا۔ اے لوگو، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، جب اللہ سے نبی مانگ رہے تھے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے ایک مجھے عطا کر دے، تو رب نے عمر بن خطاب عطا کر دیا۔ مانگنے والا نبی ہو، دینے والا اللہ ہو، مجھے بتائیے کیا نبی ناقص چیز مانگے گا اور اللہ ناقص عطا کرے گا؟ نبی نے بھی کامل مانگا، رب نے بھی کامل عطا کیا۔ تو حضرت عمر کامل ہستی ہیں جو عطا کیے گئے، اور اس طرح عطا کیے گئے کہ پھر جب کلمہ پڑھا اس کے بعد حضور سے عرض کرتے ہیں، آقا میری ایک گزارش ہے، اٹھیے اور کعبے کے سامنے چلیے، ہم کعبے کے سامنے آج نماز پڑھیں گے۔ اللہ اللہ، آج وہ وقت تھا، صحابہ کہتے عمر کا اسلام فتح اسلام تھا۔ آج عمر جا رہے تھے، مطاف میں جا رہے تھے، کعبے کے سامنے جا رہے تھے، کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی، اور وہاں جا کے اعلانیہ نماز پڑھائی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، کون ایسا بندہ ہے جو میرے اسلام کو جلدی پھیلائے گا؟ کہا، جمیل نامی شخص وہ لوگوں کے درمیان باتوں کو پھیلاتا ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ اس کو بتا دو عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، مکے میں باتیں پھیل گئیں، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کوئی مجھے مارنے نہیں آ رہا تھا، میں تڑپ رہا تھا۔ جیسے بلال کو تم نے مارا ہے، مجھے کیوں نہیں مارتے ہو؟ جیسے تم نے جو ہے خبیب کو مارا ہے، مجھے کیوں نہیں مارتے ہو؟ حضرت عمر کے قریب بھی جانے کو لوگ تیار نہیں تھے، یہاں تک کہ 200 کا دستہ بھیجا گیا، لشکر بھیجا گیا کہ عمر کو سبق سکھا کے آؤ۔ ان کا جو 200 کا جو سردار تھا نا، حضرت عمر نے اپنی ان انگلیوں سے اس کی گردن کو پکڑا اور یوں اٹھا دیا۔